نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے راہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق ہمیں سکھایا ہے اور جو امت کی تربیت آپ فرما کر گئے ہیں وہ یہ کہ ہر وقت دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے، اور انسان کے دل میں یہ ہو کہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، اللہ کی مغفرت کے حقدار بنے، اللہ کے قریب آئے۔ لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اللہ کی مغفرت سے دور کرنا اور اللہ کے غضب کا مستحق بننے میں ان کی مدد کرنا کسی بھی انداز میں آپ نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اسی کی ایک صورت لعنت کرنا بھی ہے۔ یہ لعنت در حقیقت کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے اور دھتکارنے کے لیے ہوتی ہے۔ لعنت کا معنی یہی ہوتا ہے الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، دھکیلنا۔ انسان اگر کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، اللہ کی رحمت سے دھکیل دیا جائے اور اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بنے۔ آپ نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا اور اس کو بالکل بھی آپ نے پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی وسیع ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو کوئی دوسروں کو اللہ کی رحمت سے محروم کرے، ایسے کلمات ان کے لیے استعمال کرے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، آپ نے بالکل اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ وہ آیا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ مسجد میں تشریف فرمائے، اس نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے اندر یہ دعا کی اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر رحمت فرمانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمانا اور ہمارے ساتھ کسی پر بھی رحم نہ کرنا، ہمارے علاوہ کسی اور پر بھی رحم نہ کرنا۔ آپ نے جب اس اعرابی کی یہ بات سنی، وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، آپ کے پاس آیا، فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے، انتہائی تنگ کر دیا ہے۔ یرید رحمت اللہ، راوی کہتے ہیں آپ کی مراد اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ یا اللہ مجھ پر رحمت فرمانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمانا
اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ کر دیا۔ آپ نے منع فرمایا اس اعرابی کو کہ اس طرح دعا نہ کرو اور نہ دوسروں کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتیں احادیث میں بیان فرمائی تاکہ اللہ کی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح ہو جائے۔ فرمایا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة احد۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس کیا سزائیں ہیں، اللہ کی سزاؤں کے بارے میں اگر مومن کو پتہ چل جائے تو کوئی بھی اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے، ہر وقت ان سزاؤں سے ڈرتا رہے اور ان سے بچنے کی فکر میں لگا رہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّةِ أَحَدٍ۔ اور اگر کافر کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی حقیقت کا اگر ایک کافر کو پتہ چل جائے، ما قنط من جنتی احد، تو فرمایا کوئی بھی اللہ کی جنت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ کافر بھی یہ امید رکھے کہ شاید میں بھی جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی رحمت سے دوسروں کو محروم کرے یا ایسے کلمات استعمال کرے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی اور شفقت کا جو معاملہ ہے اس کو اس طرح واضح کیا کہ جب ایک قیدی آپ کے پاس آئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جو اپنا بچہ تلاش کر رہی تھی، جب کبھی اسے کوئی بچہ نظر آتا اٹھا کے سینے سے لگا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ فرمایا میرے صحابہ اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، کبھی بھی قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے یہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ اگر معاملہ اس کے بس میں ہوا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان۔ اور اللہ کی رحمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب کتابا فهو عنده فوق العرش۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے۔ فرمایا اس میں یہ لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، بعض روایتوں میں ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خلق اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے، 100 حصے بنائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 99 حصے اپنے پاس ہی رکھے اور ایک حصہ زمین پہ اتارا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے جتنی مخلوقات ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں۔ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهَا، فرمایا حتیٰ کہ گھوڑا اپنا شم اپنے بچے سے اٹھا دیتا ہے۔ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَن وَلَدِهَا،
ولدها، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کو بھی لے لے گا اور 100 حصے پورے کر کے ان کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، انسان کو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط اور حساس رہنا چاہیے۔ کبھی کسی کے بارے میں ایسے کلمات کہنا کہ جس میں کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، دھتکار دینے والی بات ہو، لعنت کی گئی ہو، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، بےہودہ گفتگو کرنے والا اور فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہاں فرمایا ولا اللعان، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا کہ لوگوں پر لعنتیں کرے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرے۔ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے، مومن کا یہ وصف نہیں ہے، مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے جرمود الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، آپ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا اوصیک الا تکون لعانا، میری وصیت تمہیں یہ ہے کہ تم لعنتیں کرنے والے نہ بننا، لوگوں پر لعنتیں نہ کرنا، لعنتیں کرنے والے نہ بننا، بڑی اہم آپ نے یہ وصیت فرمائی۔ اگر اس چیز پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، بات بات پر وہ لعنتیں کرتا پھرتا ہے، کبھی کسی پر کبھی کسی پر۔ فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، مومن کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو، یہ مومن کے شایان شان ہی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، کسی صدیق کے لیے، سچے انسان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ لعنتیں کرنے والا ہو۔ یعنی جو انسان صدیق ہے، سچا انسان ہے، راست باز ہے، سچائی پر عمل پیرا ہے، تو وہ لعنتیں کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک مومن کے یہ شایان شان ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات ذکر فرمائے کہ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ بات بات پر دوسروں پر لعنتیں کرتا پھرتا ہے، تو آپ نے فرمایا، عورتوں کا ذکر کیا آپ نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے خطبے میں، فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم سب سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی، جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، لہذا تم صدقہ کیا کرو۔ یہ صدقہ انسان کو جہنم سے بچانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور اتنا کردار ادا کرتا ہے کہ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کے، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ تو فرمایا عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو۔ اب خواتین نے پوچھ لیا، فقلنا وبما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں، عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ فرمایا تکفرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارا ایک گناہ تو یہ ہے کہ تم لعنتیں بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ خاوند کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہو۔ تو آپ نے خاص طور پر یہاں عورتوں کے تعلق سے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ان کے زیادہ تعداد میں جہنم میں جانے کا ایک سبب تکفرن اللعن، بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو، بات بات پر، کبھی کسی پر کبھی کسی پر کبھی کسی چیز پر، حتیٰ کہ کئی عورتیں اپنے بچوں پر بھی لعنتیں کرتی ہیں، ذرا سا غصہ آ جائے تو زبان سے لعنتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز خود اس عورت کے لیے اتنی نقصان دہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے
کے زیادہ جہنم میں جانے کا ایک سبب اس چیز کو بھی قرار دیا ہے. کتنا سنگین یہ معاملہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء، جو لعنتیں کرنے والے ہیں وہ سفارشی نہیں ہوں گے اور نہ ہی گواہ ہوں گے. یعنی جو لعنتیں کرنے کو اپنی عادت اور اپنا معمول بنا لیتے ہیں، بات بات پر لعنتیں کرتے پھرتے ہیں، فرمایا کہ وہ سفارشی نہیں ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کی شفاعت کرنے کا موقع نہیں دے گا. جہاں دوسرے اہل ایمان لوگوں کی شفاعتیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت دی جائے گی کہ جو گناہ گار مسلمان ہیں، موحد ہیں، لیکن ہیں گناہ گار، وہ ان کی شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے. فرمایا لیکن یہ جو بہت زیادہ لعنتیں کرتا ہے اس کو شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی. یہ سفارش نہیں کرے گا، لعنتیں کرنے والے سفارشی نہیں بنیں گے. ولا شہداء، اور اسی طرح گواہ بھی نہیں ہوں گے. گواہ بھی نہیں ہوں گے. گواہ کے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، شارحین نے اس کے 3 معنی ذکر کیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے آخرت میں ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا. اس امت کے لوگوں کا یہ اعزاز ہے کہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں کے تعلق سے گواہی دیں گے کہ نبی اور رسولوں نے ان تک پیغامات پہنچا دیے تھے، اللہ کے پیغام پہنچا دیے تھے. یہ امت سابقہ امتوں پر گواہ بن کے آئے گی. تو یہ لوگ اس امت کے جو لعنتیں کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا، ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک معنی یہ ذکر کیا گیا کہ یہ گواہ نہیں ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ جو بہت زیادہ لعنتیں کرتا ہے وہ فاسق انسان شمار ہوتا ہے، جس کی عادت یہ ہے کہ وہ بات بات پر لعنتیں کرتا ہے، وہ فاسق شمار ہوتا ہے. اور جو فاسق ہوتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، اور نہ ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو گواہ مانا جائے یا گواہ تسلیم کیا جائے. اور تیسرا معنی شارحین نے کیا ہے ولا شہداء، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا نہیں فرمائے. شہادت اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینا، یا پھر یہ کہ انسان اس چیز کی خواہش رکھتا ہے، صدق دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے، موت اگرچہ بستر پہ آئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو. لیکن یہ شخص جو بہت زیادہ لعنتیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے اس رتبے سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لعنت کرنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ کیا کرو، نہ اللہ کے غضب کی اور نہ ہی جہنم کی آگ. نہ ایسا کہا کرو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے. نہیں، ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان نظر بھی آئے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، اللہ کی رحمت کی دعا کی جائے کہ یا اللہ اس پر رحم فرما دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. حتیٰ کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، عمومی طور پر تو ان پر لعنت کی گئی ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، لیکن خاص طور پر معین کر کے اس کی زندگی ہی کے اندر اس پر لعنت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ادعوا علی المشرکین، آپ مشرکین پر بددعا کیجیے، ان کے لیے بددعا کیجیے. فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں کے لیے بددعائیں کروں اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور اور محروم کر دو، ہرگز نہیں۔ انی لم ابعث لعانا، بعض مواقع پر جب آپ نے اللہ تعالی سے دعائیں کی بعض کافروں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، لیس لک من الامر شیء، معاملے میں سے کسی بھی چیز کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا چاہے تو ان کو عذاب دے دے، یہ ظالم ہے۔ اور ایسا ہوا، بڑے بڑے دشمن آپ کے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے، آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے۔ تو عزیز بھائیوں، فرمایا اللہ کی لعنتیں نہ کرو کہ ایک دوسرے کو اللہ کی رحمت سے دور کرو، ولا بغضبی، اللہ کے غضب کے ذریعے سے بھی لعنت نہ کرو، یعنی یوں نہ کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب نازل، تجھ پر اللہ غضبناک ہو، ایسے کلمات آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہرگز استعمال نہ کرو، ولا بالنار، جہنم کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے پر لعنتیں نہ کرو، یعنی یوں نہ کہو اللہ تجھے جہنم میں داخل کر، اللہ فلاں کو جہنم میں ڈالے، اس طرح کے کلمات کہنا یہ سراسر اس اخلاق کے منافی ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے۔ کتنا مرضی گناہ گار انسان، کتنا مرضی فاسق انسان، اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، حکم دیا اس کو سزا دی جائے، چنانچہ لوگ اس کو مارنے لگے، کوئی کپڑے سے، کوئی جوتوں سے، کوئی کسی چیز سے۔ ایک شخص نے یہ کہہ دیا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، یا اے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو کتنی دفعہ لایا جا چکا ہے، بار بار اس کو لایا جاتا ہے اسی جرم میں اور یہ باز ہی نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سن لیے، فرمایا لا تلعنوا، اس شخص پر لعنت نہ کرو، ہے یہ شرابی، گناہ اس نے کیا ہے لیکن اس پر لعنت نہ کرو، یوں نہ کہو کہ اے اللہ اس پر لعنت کر، معنی یہ کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ فرمایا اس طرح کے کلمات نہ کہو، فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سچی محبت اس کے دل میں موجود ہے، اگرچہ گناہ اس سے ہوا، غلطی اس سے ہو گئی، جرم سرزد ہوا اور اس کی سزا بھی اس کو مل رہی ہے، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس پر لعنتیں کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا رأيتم اخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشیطان علیہ، جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ کیسے؟ تقولون اللہم اخزیہ اللہم لعنہ، یوں نہ کہو کہ اے اللہ اسے رسوا کر دے، اے اللہ اس پر لعنت کر دے۔ عمومی مزاج تو آج کل یہی ہے نا، کوئی فاسق فاجر انسان نظر آئے، کوئی تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، تو اس طرح کے جملے زبان سے نکلتے ہیں اس کے لیے، اے اللہ فلاں کو ذلیل کر دے، فلاں کو رسوا کر دے، فلاں پر لعنت کر دے۔ کہتے ہیں اس طرح کے کلمات کہہ کر اپنے اس بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، تم اس پر لعنتیں کر رہے ہو، اللہ سے اس کے لیے رسوائی مانگ رہے ہو، یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ فرماتے فإن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول فی احد شیئا حتی نعلم علی ما يموت، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی کے متعلق کچھ نہیں کہا کرتے تھے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔
اور اسی سے بعض علماء نے لعنت کے معاملے میں یہ احتیاط اخذ کی ہے. معین طور پر، عمومی طور پر لعنت وہ تو کتاب و سنت میں وارد ہے. کافروں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، فاسقوں پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر اللہ کی لعنت. اور اس طرح کے جو گناہ آپ نے ذکر کیے بڑے خطرناک یہ گناہ ہیں. عمومی طور پر تو یہ لعنت موجود ہے، لیکن خاص کسی کا نام لے کے کسی کو معین کر کے لعنت کرنا یہ اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ اس کے خاتمے کا پتہ نہ چل جائے. نہ جانے زندگی کا کون سا موقع ایسا ہو اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بن جائے. تو ایسے کلمات کسی کی زندگی میں معین کر کے اس کے متعلق نہیں کہنے چاہیے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ بعض علماء نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط نقل کی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے جب تک اس کے خاتمے کا نہ پتہ چل جاتا. فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، اگر اس کا خاتمہ اچھا ہوتا، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، سیدھے رستے کو اپنا لیا، اسلام قبول کر لیا، ہدایت پر آ گیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، ہم سمجھتے کہ اس نے خیر اور بھلائی کو پا لیا ہے. وَإِنْ خُتِمَ بِشَرٍ وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرٍ، اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا خفنا علیہ عملا، تو پھر ہمیں اس کے اعمال کا اس کے بارے میں ڈر ہوتا کہ اس کے اعمال بڑے خطرناک ہیں، اور جو اس قسم کے برے عمل لے کے جاتا ہے، شرک، بدعت، حرام کھانا اور ایسے گناہ، تو اس کا انجام بھی خطرناک ہوا کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک احتیاط ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم ایسا طرز زندگی اختیار کریں کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کے قریب کریں، نہ یہ کہ ان پر لعنتیں کر کے ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، چاہے وہ لعنت کا لفظ استعمال کر کے ہو، چاہے اس طرح کہہ کے ہو کہ اللہ تجھے رسوا کرے، چاہے کوئی یہ کہے کہ اللہ تجھ پر اپنا غضب نازل کرے، چاہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو لعنت ہے اسی کے قریب قریب وہ الفاظ بھی ہیں جیسے کوئی کسی کو کہے اللہ تجھے ٹھیک نہ کرے، اللہ تجھے صحت نہ دے، تو کبھی ٹھیک نہ ہو، تو کبھی تندرست نہ ہو، تو کبھی چل نہ سکے، یا اور اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ سب لعنت ہی کے ضمن میں آتے ہیں. ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے کلمات سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کسی کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ کی رحمت کی اس کے لیے دعا کریں، یہ جذبات ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کسی مسلمان پر لعنت کرنا اس کو اس کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے.
ایک ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اگر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے تو یہ بھی اس کے قتل ہی کی مانند ہے۔ وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِ، جو کسی مومن پر لعنت کرتا ہے تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ، اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم جان لیتے کہ اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بجائے خود یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر بعض صحابہ سے کسی موقع پر ایسی کوئی چیز سرزد ہوئی بھی تو آپ نے تربیت فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل هذه الامة بعد نبیها، ایک مرتبہ اپنے کسی غلام پر غصہ آ گیا اور زبان سے لعنت کے کلمات نکل گئے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا یا ابا بکر اللعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، ابو بکر لعنت کرنے والے اور صدیقین رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق ہو اور لعنت کرنے والے ہوں، مانا یہ کہ یہ تمہارے شایان شان ہرگز نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بہت اونچا مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث سے بھی اس بات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے رتبہ صدیقیت کا کہ یہ وہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ صدیقین کا ہے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا پریشان ہو گئے، اسی وقت گئے اور جا کے اپنے بعض غلاموں کو آزاد کر دیا، واپس پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے لا اعود، آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا، آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اپنی سواری کو لعنت کر دیتا تو آپ اس سواری کو بھی ناپسند فرماتے۔ ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی، آپ نے پوچھا این صاحب الناقہ، اس اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ وہ آ گیا، فرمایا اس کو یہاں سے لے جاؤ، فقد اجبت فیہا، تمہاری اس کے بارے میں جو بات تھی وہ قبول کر لی گئی ہے، تم نے اس پر لعنت کی تھی نا، اب واقعی یہ ملعون بن گئی ہے، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہمارے اس قافلے میں نہیں رہ سکتی۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے آپ، ایک خاتون اونٹنی پر سوار تھی تو وہ تنگ دل ہو گئی، اپنی اونٹنی پر غصہ آیا، اسی غصے میں لعنت کے کلمات زبان سے نکل گئے، اپنی اونٹنی پر لعنت کر دی، فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فانها ملعونہ، جو سامان اس اونٹنی کے اوپر موجود ہے وہ اتار لو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھیں۔ انسان خود اگر اپنی چیزوں پر لعنت کرے نا، اپنے بچوں پر لعنت کرے، تو اگر اس نے لعنت کی ہے تو وہ اس کے حق میں پھر لعنت، وہ ملعون ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ پھر اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے پریشانیوں اور تکلیفوں ہی کا باعث بنیں گے۔ اگر ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جائیں تو رحمت اور شفقت کا باعث بنیں گے، اور اگر لعنتیں کی جائیں تو پھر وہ اس کے حق میں مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح سواری ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس پر لعنتیں کرتا ہے، کبھی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے، اپنی سواری پر لعنت کر دی، اب وہ سواری اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔
مصیبت ہی. دوسرے کے لیے تو اچھائی کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن یہ شخص جس نے اس پر لعنت کی ہے اس کے لیے وہ پریشانی کا اور مصیبت ہی کا باعث بنے گی. لعنت کرنے کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. ہمارے اسلاف کا یہ معاملہ رہا ہے انہی واقعات کے پیش نظر کہ آپ نے اس اونٹنی کو ساتھ نہیں رکھا سفر میں کہ جس پر لعنت کی گئی، کہ اس پر لعنت کی گئی ہے، اب یہ سفر میں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہ اگر کسی بکری پر لعنت کر دی جاتی تو اس کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اور اگر کسی مرغی پر لعنت کر دی جاتی اس کا انڈا نہیں کھایا کرتے تھے، اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ ایسی ہے جس پر لعنت کی گئی. وہب بن منبہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ لکڑیاں لاد کر گدھے پر اپنے گھر لائے. رستے کے اندر وہ جو گدھے کا مالک تھا اس نے اس گدھے سے تنگ آ کر اس پر لعنت کر دی. کہا اس گدھے کو میں اپنے گھر میں داخل نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ ایسا جانور ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ چیز جس پر لعنت کی گئی ہے وہ میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، میں اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں کروں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں سکھائی گئی. اور پھر انسان اگر کسی ایسی چیز پہ لعنت کرتا ہے جو لعنت کی مستحق ہے ہی نہیں تو لعنت واپس انسان کے اوپر آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس شخص سے کہا تھا نا کہ جی ہوا سے اس کی تیز آندھی چلی، اس کی چادر اڑ گئی، اس نے اس آندھی پر ہوا پر لعنت کر دی. فرمایا جو کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے ایسی چیز جو اس لعنت کی اہل نہیں ہے، لعنت خود کرنے والے پہ آتی. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قوم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرتی ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی پر لعنت ثابت ہو جاتی. اس لعنت کا معاملہ بڑا ہی خطرناک رکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنت الى السماء. بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے. فتغلق ابواب السماء دونها، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها، پھر زمین پہ اترتی ہے، زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. ثم تاخذ يمينا وشمالا، پھر وہ دائیں جاتی ہے اور بائیں جاتی ہے. فان لم تجد مساغا، اگر اس کو کوئی جگہ نہ ملے، رجعت الى الذي لعن، پھر وہ اس کی طرف پلٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی، جس پر لعنت کی گئی اس کی طرف پلٹتی ہے. فَإِن كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہو تو اس پر پڑ جاتی ہے. وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، ورنہ وہ لعنت اپنے کہنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے. جس نے لعنت کی ہوتی ہے نا آخرکار وہ واپس اسی پر آتی ہے اور اسی کو ملعون بنا دیتی، اسی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. تو بڑے خطرناک سنگین نقصانات ہیں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جس طرح کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے دل میں ہمیشہ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کو غالب رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کبھی کسی پر لعنت نہ کرے اور ہدایت کی دعا کر دے، رحم کی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے، اس کو ہدایت دے دے، لیکن بد دعائیں نہ کرے اور لعنت کے جو کلمات ہیں وہ استعمال نہ کرے. یہ بڑے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی ہے تو نام لے کر اس کی زندگی میں اس کے لیے بھی اس پر بھی لعنت نہ کرے جب تک کہ اس کے خاتمے کا پتہ نہ چل جائے. اگر کفر و شرک پہ خاتمہ ہوا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر خاتمے کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے. ہاں عمومی طور پر جس طرح لعنت کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی ڈرانے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی شرک کرتا ہوا مر جائے اور پھر جو مشرک کا انجام ہے اس کو نہ پہنچے. اللہ نے جو سزائیں شرک کرنے والوں کے لیے کافروں کے لیے تیار کی ہیں وہ اس کو نہ ملے، وہ تو اپنی جگہ چیزیں برحق. حتیٰ کہ جو سنگین گناہ ہیں جن پر آپ نے لعنت کی ہے کہ جو کوئی یہ گناہ کرے گا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. یہ بھی اسی لیے ہے کہ ان گناہوں سے بچا جائے
لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم معین طور پر کسی کا نام لے لے کر اس پر لعنتیں کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ اس چیز کو بالکل اپنی عادت اور طبیعت کا حصہ نہ بننے دے۔ یہ انسان ذرا سا کسی چیز سے تنگ پڑ جائے یا غصے میں آ جائے، یا جو ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں بات بات پر لعنتیں کرنی شروع کر دے، یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔